بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، کبھی کبھی کسی چیز کی قدر اور احساس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ وقت اس کے بغیر رہا جائے۔ لمبی امیدوں سے دور رہا کریں، کیونکہ وہ آپ کے پاس موجودہ نعمتوں کو حقیر بنا دیتی ہیں۔ ٹوٹے ہوئے لوگ جب کسی سے جڑتے ہیں تو آخر تک ساتھ نبھاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں محرومیوں اور تنہائیوں کے ساتھ جینا کتنا دشوار ہوتا ہے۔ دوستو، پہلے خون کے رشتے ہوتے تھے، اب رشتوں کا خون ہوتا ہے۔ عقل کی کروڑوں دلیلیں اللہ سے ایک گناہ بھی معاف نہیں کرا سکتیں، لیکن شرمندگی کا ایک آنسو ممکن ہے کہ عمر بھر کے گناہ معاف کروا دے۔ عورت صرف دو جذبوں کی محتاج ہوتی ہے، عزت اور محبت۔ اس سے زیادہ اس کی کوئی بھی خواہش نہیں ہوتی۔ وہ بیٹی کا باپ بنا تو سمجھا کہ خوف اور خوشی کی ملی جلی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ خوشی اس بات کی اسے اللہ نے اپنی رحمت سے نوازا تھا، خوف اس بات کا کہ نہ جانے اس کا نصیب کیسا ہوگا۔ دوستو، دوسروں کی مدد کیا کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دیں، اللہ آپ کو سکون دے گا۔ جو چیز لینا چاہتے ہیں وہ دوسروں کو دینا شروع کر دیں۔ جو کچھ ملا بہترین ملا، اور جو نہ مل سکا اس میں بہتری تھی۔ کتنا خوبصورت احساس ہے کہ جب اللہ سے اپنے دل کی بات کہتے ہیں، وہ پہلے سے باخبر ہوتا ہے مگر پھر بھی ہمیں سننا چاہتا ہے۔ دوستو، اپنے نقصان پر ہرگز غم زدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کر دے۔ محبت صرف ایک بار ہوتی ہے، باقی محبتیں پہلی محبت کو بھلانے کے لیے کی جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنی زبان کو نرم گفتگو اور سلام کا عادی بناؤ، اس سے تمہارے دوست زیادہ اور دشمن کم ہوں گے۔ بڑا انسان وہ ہے جس کے سامنے کوئی انسان اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھے۔ جب انسان کی محنت غلط ہو جائے تو یقین کمزور ہو جاتا ہے، اور جب یقین خراب ہو جائے تو اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ اعمال خراب ہو جائیں تو انسان ناکامی کے راستے کو اختیار کر لیتا ہے۔ دوستو، یہ جو کہتے ہیں نا کہ پیچھے مڑ مڑ کر ماضی کو نہیں دیکھنا چاہیے، غلط کہتے ہیں۔ دیکھنا چاہیے، بار بار دیکھنا چاہیے، تاکہ اپنی اوقات نہ بھولے، یہ یاد رہے کہ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے۔ آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا کہ عورتوں کے پاس کوئی راز نہیں چھپتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر عورتوں کو راز رکھنا نہ آتا تو آج کوئی مرد سر اٹھا کر نہ چل سکتا۔ کسی بھی دوست کی جانب سے کی گئی غلطی کو بھولنے کی کوشش کیا کریں، لیکن اس دوست کو ضرور یاد رکھیں جس نے اعتماد کو دھوکہ دیا ہو۔ انسان کو ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھنا چاہیے، کیونکہ اپنے سے اوپر دیکھنے سے احساس کمتری پیدا ہوتی ہے جو ناشکری پیدا کرتی ہے۔ اپنے سے نیچے دیکھنے سے انسان اپنے رب کا شکر گزار ہوتا ہے۔ دوستو، نفرت گناہ سے کرو، گناہ کرنے والے سے نہیں، شاید تمہاری محبت میں آ کر وہ گناہ کرنا ہی چھوڑ دے۔ برا وقت انسان کو اتنا نہیں توڑتا جتنا برے وقت میں اپنوں سے لگائی گئی امیدیں انسان کو توڑ دیتی ہیں۔ بعض لوگ مرتے ہیں تو ان کے ساتھ کوئی لوگ مر جاتے ہیں، اور بعض لوگ مرتے ہیں تو کئی لوگ جینے لگ جاتے ہیں۔ بغداد میں ایک نان بائی تھا، وہ بہت اچھے نان کلچے لگاتا تھا، اور دور دور سے دنیا اس کے گرم گرم نان خریدنے کے لیے آتی تھی۔ کچھ لوگ بعض اوقات اسے کھوٹا سکہ دے کر چلے جاتے
جاتے جیسے یہاں ہمارے ہاں بھی ہوتے ہیں۔ وہ نان بائی کھوٹا سکہ لینے کے بعد اسے جانچنے اور آنچنے کے بعد اسے اپنے گلے میں ڈال لیتا تھا، کبھی واپس نہیں کرتا تھا اور کسی کو آواز دے کر نہیں کہتا تھا کہ تم نے مجھے کھوٹا سکہ دیا ہے، تم بے ایمان آدمی ہو وغیرہ وغیرہ، بلکہ وہ محبت سے سکہ بھی رکھ لیتا تھا۔ جب اس نان بائی کا آخری وقت آیا تو اس نے پکار کر اللہ سے کہا، اے اللہ، تو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ میں تیرے بندوں سے کھوٹے سکے لے کر انہیں اعلیٰ درجے کے خوشبودار گرم گرم صحت مند نان دیتا رہا اور وہ لے کر جاتے رہے۔ آج میں تیرے پاس جھوٹی اور کھوٹی عبادت لے کر آ رہا ہوں، وہ اس طرح سے نہیں جیسی تو چاہتا ہے۔ میری تجھ سے یہ درخواست ہے کہ جس طرح سے میں نے تیری مخلوق کو معاف کیا تو بھی مجھے معاف کر دے۔ میرے پاس اصل عبادت نہیں ہے۔ بزرگ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو وہ اونچے مقام پر فائز تھا اور اللہ نے اس کے ساتھ وہ سلوک کیا جس کا وہ متمنی تھا۔ دوستو، میں نے وقت کی بھیڑ میں کھو جانے والوں کو دوبارہ ملتے نہیں دیکھا۔ اگر کبھی وہ آمنے سامنے آئے بھی تو وہ وہی لوگ نہیں ہوتے۔ پھول اور کانٹے انسان اپنی راہ میں خود بچھاتا ہے مگر الزام دوسروں کے سر لگا دیتا ہے۔ دھوکے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، یہ جہاں سے جاتا ہے وہیں واپس لوٹ کر آتا ہے۔ دوستو، فانی دنیا میں فنا ہو جانے والی چیزوں سے محبت نہ کرو بلکہ اس ذات سے محبت کرو جو لا فانی ہے۔ محبت اور دوستی خدا کے بہترین تحفے ہیں جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، انہیں خود غرض لوگوں پر برباد مت کریں۔ دل کی باتوں کو کسی کے سامنے کہنے سے اور مانگنے سے بہتر ہے کہ اپنے دل کی باتوں، دکھ تکلیف کو صرف اور صرف اپنے رب کے سامنے کہو، کیونکہ بے شک وہی قسمت کے لکھے بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، اگر تمہاری کوئی بری بات بھی کسی کو اچھی لگے تو تم سمجھ لو اس انسان کے لیے تم بہت خاص ہو۔ جتنا بھی کسی کو پرکھو گے اتنا ہی ٹوٹتے جاؤ گے، اس لیے لوگوں سے صرف پیار کرو، انہیں آزمانے اور پرکھنے کی کوشش نہ کرو۔ اپنی اچھائی اور دوسرے کی برائی بھولتے چلے جاؤ۔ جتنا مرضی محبت سے سنبھال لو، جن رشتوں میں سچائی نہ ہو خود ہی ٹوٹ جاتے ہیں۔ دوستو، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سکون کے لیے دوا کی نہیں کسی کے لفظوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب گناہ کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب ناراض ہے۔ محبت کی منزل نکاح ہے، زنا نہیں۔ وہ شخص کس طرح تکبر کر سکتا ہے جو مٹی سے بنا ہو، مٹی میں ملنے والا ہو اور مٹی میں کیڑے مکوڑوں کی غذا بننے والا ہو۔ جزاک اللہ۔